اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو سب سے قدیم انسٹیٹیوشن ادارہ حسن معاشرت کا، حسن سماج کا، سماج کی بڑھوتری کا واحد ادارہ شادی کا ادارہ ہے، جسے ہم میرج انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب یہ سماجی لحاظ سے اتنا مستحکم ادارہ ہے کہ اس کے بعد انسانی نسل کا ارتقاء ممکن ہے ہی نہیں۔ اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ انسانی نسل کے ارتقاء کے لیے جو بنیاد فراہم کرتا ہے وہ یہی ادارہ ہے جسے ہم شادی کہتے ہیں۔ اب شادی ہونے سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ایک مرد اور ایک زن دونوں کا ہونا وجود لازم ہے، یا مؤنث سے مذکر دونوں ایک جوڑا مل کر اپنے لیے شادی کا بندھن مانتے ہیں، اور ایک رواج پاتی ہے وہاں سے انسان کی نمو۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ جب اس مرد اور زن دونوں کی کیفیات دیکھ لیں تو ان کے بھی کوئی ماں باپ ہوں گے۔ ایک کے سسرال مرد کے لڑکی کے ماں باپ بنتے ہیں، اور لڑکی کے سسرال لڑکے کے ماں باپ بنتے ہیں۔ دونوں سسرال اکٹھے ہو کر ایک سماجی نئے ادارے کو وہاں پر ترویج دیتے ہیں، جسے ہم شادی کہتے ہیں، جسے ہم بیاہ کہتے ہیں، جسے ہم رشتہ ازدواج کہتے ہیں۔ اب اس رشتے کو مضبوط بنانے، مستحکم کرنے اور اس کو بہترین انداز سے نبھانے کے لیے دونوں خاندانوں کا کردار ہے جنہیں ادا کرنا پڑتا ہے، صرف ایک کا نہیں۔ کہ اگر وہ لڑکی جس گھر میں آتی ہے تو اس کے ساس سسر بنتے ہیں، تو اسی طرح وہ لڑکا جس گھر سے لڑکی بیاہ کے لاتا ہے وہ بھی اس کے ساس سسر بنتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لازمی نہیں کہ لڑکی ہی بیاہ کر لڑکے کے گھر میں آئے، رواج یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکا بھی لڑکی کے گھر میں حالات و واقعات کے مطابق وہاں پہ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہے اس کی؟ رشتہ ازدواج میں بننا اور ایک سماجی ادارے کا قیام ہونا وہاں سے، جہاں سے انسانی ارتقاء کے لیے اگلی ساری کارروائی کا شروع ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں کردار کیا ہے، ساس سسر بہو، اور اسی طریقے سے ساس سسر اور داماد، یہی ہے نا بنیادی۔ پھر اگلے آ جاتے ہیں اس میں رشتے، جس میں نندیں آ جاتی ہیں، یا ادھر سے سالیاں آ جاتی ہیں، سالے آ جاتے ہیں، یا ادھر سے دیور آ جاتے ہیں، یا آگے بڑھتی ہوئی نسلیں۔ پھر اگلی نسل میں آ کر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اب ہر ایک کی بنیاد کہاں پر واقع ہے؟ اس ساس سسر میں اور اس ساس سسر میں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی بیٹی کو بیاہ کر دیتے ہیں تو اس وقت بڑا چاہ ہوتا ہے ہمیں کہ نہیں وہ رشتہ بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لڑکی والوں کے لیے بھی لڑکے والوں کے کلمات ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہے جی، زبردست ہے، اعلیٰ قسم کی تعلیم یافتہ ہے لڑکی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی حالت بھی بہتر ہے، ہماری بھی اس طرح کی ہے۔ ایک دوسرے کے سے مفادات کی طلبگاری کے لیے ہم زیادہ تر رشتے کرتے ہیں، یعنی انسانیت بحیثیت انسان ہونے کے بے لوث ہو کر ہمارا رشتہ کہیں بھی نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ۔ یہیں سے ہمارے ہاں جو مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکے کی نظر ہوتی ہے کہ لڑکی کی دولت، یعنی اس کے ماں باپ کی دولت، وہ کس طرح ہاتھ آ جائے۔ لڑکی والوں کی نظر ہوتی ہے کہ لڑکے کی ماں باپ کی جو دولت ہے، اس کا مطلب ہے یا اس کے پاس لڑکے کا اپنا ہے، وہ کس طرح ہماری بیٹی کے تصرف میں بہترین انداز سے رہے، اور اسی طریقے کے گر سکھائے جاتے ہیں دونوں کو۔ ان دونوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا دونوں طرف سے تربیت کی صورتحال میں کہ تمہاری بیوی ہے، اس کے تمہارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور تمہارے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح اب وہ لڑکی کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ تمہارا خامند ہے، اس کے تمہارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور ان کی ادائیگی کے لیے تمہارے کون کون سے فرائض ہیں جو تم نے بروئے کار لے کے آنے۔ پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد وہی ساس جو بڑے چاہوں سے اس بہو کو بیاہ کے لے کے آتی ہے، اور ان سسرالیوں کے یعنی لڑکی والوں کے ماں باپ کی نظر میں اس کی بڑی وقت اور عزت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ہمارے ہاں لے کے آئی، وہی ان کی دشمن بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کی راہ کی رکاوٹ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ذلیل کرنے، اس کو راستے سے ہٹانے، اسے برا بھلا کہنے، اسے انتہائی قسم کی کمظرف اور گھٹیا ثابت کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ ہر قسم کے پاپڑ، ہر قسم کے جتن کیے جاتے ہیں۔ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، فریب کا لیا جاتا ہے، برائی کی جاتی ہے، اس کی معاشرتی تناظر میں اس کے ساتھ ایسی باتیں جو پرانی کبھی ہوئی یا نہ ہوئی دونوں صورتوں میں منسوب کی جاتی ہیں۔ یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑا انسٹیٹیوشن، متورک، عزت اور آبرو والا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو انتہائی قسم کا باعزت انسٹیٹیوشن ہے، وہ یہاں سے آ کے تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سیدھی سی بات اس میں یہ کی جائے، اگر میں اتنی لمبی چوڑی تمہید سے صرف اور صرف سمیٹنا چاہوں ساری بحث کو، تو اتنا عرض کروں گا، صرف اور صرف ایک واضح بات کہ ہر ایک کے رتبے کو سمجھا جائے۔ بیٹی کو، وہ جو بچی آپ کے ہاں بہو بن کے آتی ہے، اسے بیٹی سے اگر زیادہ وقت نہیں دی جاتی تو اپنی ہاں بیٹی ہے تو بیٹی کے برابر کم از کم سمجھا جائے، اور اس کے بدلے میں ساس کو ماں سے زیادہ اگر وقت نہیں دی جاتی تو اس کو اپنی ماں کے برابر سمجھا جائے۔ اب بیٹی کی صورتحال میں بیٹی جیسا سمجھا جائے تو بیٹی کو ڈانٹنے کے بعد ماں اس سے پیار بھی کرتی ہے۔ اب ماں جب سمجھا جاتا ہے تو ماں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ڈانٹے بھی، تمہیں صحیح راستہ بھی سکھائے، تمہاری سرزنش بھی کرے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اسی طرح سسر کا اور اسی طرح دوسرے سسر کا، لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے یہ بھی اسی طرح وائس ورسا ہے۔ اٹ شوڈ بی ان دا سیم کنڈیشنز ایز اٹ ہیز بین، جس طرح ہے اسی طرح ہونا چاہیے۔ پھر یہ سارے قباحتیں نہیں پیدا ہوتی۔ قباحت وہاں سے جنم لیتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات تو شد و مت سے کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، لیکن فرائض کے بارے میں ہم ذرا بھی اپنے طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے کہ میرا فرض بھی کوئی ہے، اسے میں نے ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے، ہم میں سے نہیں ہے یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has no concern with that person، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جب تعلق ہی نہیں ہے، غیر متعلق ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے بارے میں وہ اپنے تئیں بہت بڑا متقی اور نیکوکار کیوں نہ بنتا پھرے، کوئی حیثیت اس کی باقی رہ جاتی ہے نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور نگاہ اللہ میں قیامت کے دن ہرگز نہیں رہتی۔ جب نہیں رہتی تو اس کا مقام کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی آبرو کیا ہے، کہیں کا بھی نہیں ہے وہ۔ تو بڑے ہونے میں آپ سے ایک دن بھی کوئی بڑا ہے رتبے میں، اس کا بھی عزت و احترام آپ پر فرض ہے، چہ جائے کہ ماں جیسی ساس آپ کی، اس کی عزت و احترام آپ کے لیے ہر حال میں فرض ہے۔ اور یاد رکھو، جب بھی ہم اپنے تئیں ایک دوسرے کے درمیان رہنے والے اس رشتے کو، جسے ہم عزت کہتے ہیں، احترام کا کہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے محترم نہیں ہوتا، کوئی ہمارے لیے باعزت نہیں ہوتا، تو دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیر ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو پھر ہم خود جب دوسروں کو اس طرح سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے ہم خود بھی حقیر و ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں، کبھی ہمارا فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھنا اس چیز کو چاہیے کہ جس کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اس کی عزت و توقیر کی جائے تاکہ تمہاری عزت و توقیر برقرار رہے۔ ساس کو ماں سمجھا جائے، بہو کو بیٹی سمجھا جائے، بیٹے کو، داماد کو بیٹا سمجھا جائے، اور وہ داماد اپنے ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ قباحت ختم ہو جائے گی جو عام طور پر لعنت کی طرح ہمارے ہاں سامنے آتی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے۔ جی بیٹا۔